السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے مثنوی مولانا روم لایا ہوں جو آپ سب کے لیے مفید ثابت ہوگا، کیونکہ مثنوی مولانا روم کے بارے میں ہم سب نے سنا تو ہے، لیکن ہم نے اس کے بارے میں جانا نہیں ہے کہ مثنوی مولانا روم ہے کیا۔ چلیے آج سے مثنوی مولانا روم کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ مثنوی مولانا روم کیا ہے۔ اصل میں مثنوی مولانا رومی نے اپنے مرشد کی جدائی میں ایک طویل مثنوی لکھی ہے جو 6 دفتروں پر مشتمل ہے۔ اس میں وہ اپنے مرشد کی جدائی میں آہوازاری کرتا ہے، اور سب سے پہلا شعر ایک بانسری کی طرف اشارہ کر کے بیان کیا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ مثنوی مولانا روم میں کیا دیا ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے بھی ہیں اور پڑھا بھی ہے کہ مثنوی مولانا روم کو قرآن کی تفسیر بھی کہا جاتا ہے، جو ہو بہو قرآن کی تفسیر ہی ہے۔ اور اس میں مولانا روم جب اپنے مرشد شمس تبریزی سے جدا ہوئے تھے تو اس کے بعد اس نے یہ مثنوی لکھنا شروع کی تھی اس کی جدائی میں، اور اسی کے نام سے منسوب بھی کی ہے، مولانا مثنوی شمس تبریز کے نام سے، جو ایک دیوان کی شکل میں ہے، دیوان شمس تبریز کے نام سے معنون کیا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ مولانا رومی کون تھے، اور اس کے مرشد شمس تبریز کون تھے، اس کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہوئے، کس طرح وہ ان کے ساتھ ملے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ وہ محبت، وہ الفت کیسے ہوئی، کیوں وہ اس کی جدائی میں اتنی زیادہ آہوازاری کرتے تھے، اور اس جدائی کی وجہ سے اتنی بڑی مثنوی لکھی ہے۔ سب سے پہلے مولانا رومی کے بارے میں جانتے ہیں، اس کا نام و نسب کیا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے اور مثنوی مولانا روم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جو کہ ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شیئر کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کومنٹ کریں تاکہ میں آپ سب کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مولانا رومی کا نام و نسب، سب سے پہلے محمد اس کا نام تھا، جلال الدین لقب تھا، اور شہرت مولانا روم کے عنوان سے ہے، یعنی کہ مولانا روم کے عنوان سے اس کی شہرت ہوئی ہے۔ نسب کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ محمد صرف مولانا ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ مولانا کے والد اور دادا بھی مولانا کے ہم نام ہیں۔ مولانا کے والد کا لقب بہاؤالدین اور وطن بلخ ہے۔ شیخ بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے،
اور پورے خراسان میں مرجع خلائق تھے۔ محمد خوارزم شاہ کا دور سلطنت تھا۔ وہ خود شیخ بہاؤالدین کے حلقۂ بگوشوں میں تھا اور امام فخر الدین رازی کی معیت میں شیخ کے حلقہ میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ شیخ کی مقبولیت عامہ جب حد سے بڑھی تو اس پر اور امام فخر الدین رازی کی طبیعتوں پر وہ بار بن گئی۔ شیخ نے اس کو محسوس کیا اور 610 ہجری میں شیخ وطن ترک کر کے نیشاپور چلے گئے۔ خواجہ فرید الدین عطار شیخ بہاؤالدین سے نیشاپور میں ملے۔ اس وقت مولانا روم کی تقریباً 6 سال کی عمر تھی۔ مولانا پر بچپن ہی سے سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ خواجہ صاحب نے مولانا کو دیکھ کر شیخ بہاؤالدین نے فرمایا، ان صاحبزادے کے جوہر قابل سے غفلت نہ برتیے گا، اور اپنی مثنوی اسرار نامہ مولانا کو پڑھنے کے لیے عنایت کی۔ فرید الدین عطار نے مولانا رومی کو مثنوی اسرار نامہ تحفے میں دی تھی۔ شیخ نیشاپور سے بغداد پہنچے، وہاں کچھ دن قیام کر کے حجاز اور شام ہوتے ہوئے زنجان پہنچے اور وہاں سے لارندہ کا رخ کیا۔ لارندہ کے دوران قیام میں شیخ نے، جبکہ مولانا کی عمر 18 برس کی تھی، مولانا کی شادی کر دی اور یہیں مولانا کے فرزند رشید سلطان ولد پیدا ہوئے۔ بغداد کے دوران قیام میں مولانا کی شہرت شاہ روم علاؤالدین کیقوباد تک پہنچ چکی تھی۔ لارندہ کے قیام کے دوران میں علاؤالدین کیقوباد نے درخواست کی کہ تو شیخ کونیا میں اس کے پاس تشریف لے آئے اور اپنی بقیہ زندگی کونیا ہی میں گزار کر جمعہ کے دن 18 ربیع الثانی 628 ہجری میں واصل بحق ہو گئی۔ مولانا روم کی ولادت 604 ہجری میں بلخ میں ہوئی۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل شیخ بہاؤالدین نے طے کرا دیے تھے اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین محقق کو، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل علماء میں سے تھے، مولانا کا معلم اور اتالیق بنا دیا تھا۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون انہی سے حاصل کیے اور اپنے والد کی حیات تک اپنے والد ہی کی خدمت میں حاضر رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 629 ہجری میں شام کا قصد کیا۔ ابتداً حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین مصنف تاریخ حلبی سے تلمذ کیا۔ مولانا روم اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ دیگر علوم میں بھی مولانا کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی ہی میں پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد مولانا نے اپنا روحانی تعلق سید برہان الدین سے قائم کر لیا تھا۔ چنانچہ مثنوی میں مولانا نے ان کا تذکرہ اپنے پیر ہی کی حیثیت سے کیا ہے۔ مولانا کا یہ وہ دور ہے جس میں مولانا پر ظاہری علوم ہی کا غلبہ تھا، سماع سے اعتراض کرتے تھے، درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں مشغول رہتے تھے۔